300 ऊंट सोना, दमिश्क का रेशम, मेरे मुल्क से गुजरता हुआ उस माहिदे में जिसको मैं मानता तक नहीं, तुमने दस्तखत किए थे, बादशाह ने भी और ममलकत के हर बड़े अमीर ने भी। वो जरूर जवाब देगा, वो हमेशा जवाब देता है। उसे जवाब देने दो। वो 20 वर्ष से जवाब दे रहा है और हम अब तक खड़े हैं। हम हमेशा खड़े रहेंगे। काफिला 10 दिन में रवाना होगा। हम 7वें दिन सुबह के वक्त हमला करेंगे। उन्होंने लश्कर पर हमला किया है। सुलह टूट चुकी है। वो आ रहे हैं। सलीब के नाम पर हमला करो। उन्होंने काफिले पर हमला कर दिया है। मुआहिदा टूट चुका है। तो फिर तारीख ने अपनी घड़ी चुन ली है। बादशाह को पैगाम भेजो, कहो सुल्तान कैदियों और माल की वापसी चाहता है, और ये भी कह दो ये मेरा आखिरी पैगाम है, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। और लश्कर तैयारी शुरू कर दो। अगर बादशाह कैदी वापस कर दे तो? वो नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। मैदान जंग सिर्फ आदमियों को नहीं मारता, वो उनके बातिन को भी बेनुकाब करता है। तो फिर उसे पहले रहम दिखाने दो, खून को नहीं। वो फतह जो अल्लाह के आगे सर न झुकाए, महज एक धोखा है जो कामयाबी का लिबास पहन लेती है। तो फिर इख्तिदार खादिम रहे, कभी हाकिम ना बने। तुमने एक मुट्ठी रेशम के लिए मुआहिदा तोड़ दिया। अब सुल्तान हमारे दरवाजे पर 50,000 तलवारें लेकर आ रहा है। उन्हें आने दो, सच्चा सलीब हमारे साथ होगा और रेत उनका खून पी लेगी। हम पत्थर की दीवारों के पीछे नहीं छुपेंगे। लश्कर जमा करो, हम बाहर निकलकर उनका सामना करेंगे। फिर खुदा हम पर रहम करे। ये लश्कर जब रवाना होगा तो इस ममलकत की राख के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे मेरे बेटे। अल्लाह तुम्हारे मुक़द्दर में अगर शहादत लिख दे तो तुम्हें अपने नेक बंदों में कबूल फरमाए। या अल्लाह, मैंने ये बोझ उस तलवार से कहीं ज्यादा मुद्दत तक उठाए रखा है। ऐ अल्लाह, अगर ये कदम तेरे लिए है तो उसे कबूल फरमा। रास्ता कितना ही सख्त हो, हमारे दिल नरम रहें, हमारे हाथ हक की हिफाजत करें और हमारी रूहें तेरे हुजूर झुकी रहें। और अगर हम वापस ना आएं तो हमें अपनी रहमत में शामिल फरमा। हम फजर के बाद रवाना होंगे। सिपाहियों को खबर कर दो। हम जंग के तालिब नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं और अदल के आमीन हैं। अगर हमारे दिल लर्जें तो हक के बोझ से लर्जें, तलवार के लिए नहीं, उस अमानत के लिए जो हमारे कंधों पर रखी गई है। हम निकलते हैं ताकि कमजोर सुकून से सो सके, ताकि इज्जत सर न झुकाए और ताकि हमारे बच्चों का कल खौफ से खाली हो। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को मजबूत रख। जब खौफ उन्हें हिलाने आए
اے اللہ تو وہی ہے جو لرزتے ہاتھ کو سہارا دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کو اٹھا دیتا ہے۔ ہم عظمت کے لیے جنگ نہیں کرتے، ہم اس لیے چلتے ہیں کہ عدل قائم رہے، رحمت سانس لے اور مظلوم کو امان ملے۔ اگر ہمارے قدم لکھے جا چکے ہیں تو وہ عاجزی کے ساتھ لکھے جائیں۔ گر ہمارا خون مقدر ہے تو وہ حق کے لیے ہو، غرور کے لیے نہیں۔ اور اگر ہم واپس آئیں تو تیری رحمت کے گواہ بن کر، فتح کے مالک بن کر نہیں۔ ان کی صفیں دیکھو، یہ کوئی عام حملہ نہیں، وہ کتنے آدمیوں کی قیادت کر رہا ہے۔ شہر میں ہمارے پاس جتنے ہیں اس سے زیادہ۔ تو پھر یروشلم کو کھڑا رہنا ہوگا۔ دائرے کو بند کریں گے، صحرا ان کے فولاد کو چبا جائے گی۔ یہ زمین اہل ایمان کی ہے۔ سپاہیوں، ہوا ہماری مددگار ہے، محاصرے کی تیاری کرو۔ ہم صرف دیوار پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان کی روح توڑ دیں گے۔ کوئی پتھر ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ محاصرہ شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ ہڈی سے لشکر اٹھتا ہے، دل میں ایمان چلتا ہے۔ صفیں قائم رکھو۔ نہ تخت چاہیے نہ نام، بس قدس کا ہم گھیرے میں آ گئے ہیں۔ نہ بدلے کے لیے نہ شان کے لیے، ہم نکلے ہیں صرف ایمان کے لیے۔ پرچم اٹھا، ڈھول بجا، فتح قدس آ رہا۔ سب سنبھالو، دل نہ ہارو، قدس کا وقت آ رہا۔ ایک وعدہ، ایک شہر، ایک دعا، ایک سفر۔ پرچم اٹھا، ڈھول بجا، فتح قدس آ رہا۔ تلوار ہاتھ میں مضبوط تھی، رحمت سے شہر جیتا گیا۔ تیار رہو، رسی کھینچ دو۔ منبرِ تقدیر، وعدہ سدا زندہ رہا۔ دیواریں پتھر کی ہیں مگر ہمارا ارادہ فولاد کا۔ سیڑھیاں لگا دو، فتح قریب ہے۔ سب سنبھالو، دل نہ ہارو، قدس کا وقت آ رہا۔ ایک وعدہ، ایک شہر، ایک دعا، ایک سفر۔ تلوار ہاتھ میں مضبوط تھی، اللہ رحمت اکبر۔ سے شہر جیتا گیا۔ فتح ہماری ہے مگر ہوشیار رہنا لازم ہے۔ چاروں طرف پہرا مضبوط کرو اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے ہم پر آگ برسائی، ہم انہیں پانی کیوں دیں؟ کیونکہ رحم کمزوری نہیں، یہ اس دل کی پہچان ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم نے مجھے بخش دیا، میں نے نہیں، اللہ نے۔ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ صرف اس زندگی سے جو بے معنی ہو۔ آپ فاتح ہوئے۔ اب میں صرف شہر کے لوگوں کے لیے رحم مانگتا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی رحمت کا پیروکار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آمین۔ ہم طاقت سے پہلے امن کی راہ دیکھتے ہیں اور غضب سے پہلے محبت کی۔ اگر تم امن کے ساتھ آئے ہو تو تم ہمیں رحم میں ایک قدم آگے پاؤ گے۔
ہم تمہاری اسی طرح حفاظت کریں گے جیسا کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہیں ہم پہلے ہی رحم کے ساتھ منتظر ملیں گے، ور اگر تم نے جارحیت کا راستہ اپنایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کی تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا بندہ پوری طاقت کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ یروشلم اب تمہارا ہوا، میں اس کے لوگوں کے لیے امن مانگتا ہوں، جو سر جھکا دیں گے وہ فدیہ دے کے جا سکتے ہیں۔ بہت سے کمزور ہیں، بہت سے غریب، بہت سے ایسے ہیں جو ادا نہیں کر سکتے، پھر ان کا فیصلہ سونے سے نہیں رحمت سے ہوگا۔ یہ جنگ ختم ہوئی، نہیں، اب اصل آغاز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تاریخ جنگ کو یاد رکھتی ہے مگر اللہ نیت کو۔ آدمی کا نام صدیوں تک لیا جا سکتا ہے مگر اس کے دل اور اس کے رب کے درمیان جو خاموشی ہے، اصل وزن وہی رکھا جاتا ہے۔ بس ہمارے اعمال خالص رہیں، ہمارے قدم عاجز رہیں اور ہمارا انجام رحمت پر ہو۔ برسوں پہلے سلطان نور الدین نے ایک منبر تراشا تھا بغیر کسی کیل کے لگائے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ منبر مسجد اقصیٰ کے لیے بنا رہا ہوں، دعا ہے کہ اللہ ان ہاتھوں کو یہ شرف دے کہ اسے وہاں رکھ سکیں۔ مگر نور الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ شاہکار 20 برس تک تاریکی میں پڑا، منتظر رہا۔ لیکن ان کے سپہ سالار نے یہ خواب یاد رکھا۔ یا اللہ، میں نے یہ بوجھ اس تلوار سے کہیں زیادہ مدت تک اٹھائے رکھا ہے، اور جب یہ وعدہ آخرکار پورا ہوا تو مسجد میں صرف منبر داخل نہیں ہوا بلکہ ایمان، صبر اور وہ خواب داخل ہوا جو برسوں تک زندہ رہا۔ تاریخ اس سپہ سالار کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔